صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی، کہ مجھ پر وہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ جو اگر روز روشن پر پڑھتے، روشن دنوں پر پڑھتے تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور اس کے بعد اگلا مصرع سنیے گا اس کا، قد کنت ذات حمن تحت ظل محمد، کل تک رسول خدا کی حمایت کے سائبان تلے میں محفوظ تھی۔ وَأَطْفَأُ الْيَوْمَ الظَّالِمِ رِدَائِيَّ، اور لیکن آج یہ ہے کہ جو مجھ پر لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، میرا حامی و مددگار سوائے میری ردا کے کوئی اور نہیں۔ میں ایک مصائب کا ایک جملہ جو آپ کے لیے شناختہ شدہ ہے، اس کے ذریعے میں ایک اور مصائب کی مرحلے پر آپ کو لے کر جاؤں۔ خطبہ ذاکرین یہ فرماتے ہیں، وہ بعض سے میں نے سنا اور بڑا عجیب جملہ ہے، کہ یہ جو 3 اور 4 برس کی بچی ہیں سید الشہداء کی، جناب سکینہ، یہ آپ کو گفتگو کرتی ہوئی دکھیں گی کربلا میں، مختلف تاریخوں میں ملتا ہے۔ روز عاشور گفتگو دکھائی دے گی آپ کو، مختصر صحیح لیکن گفتگو ہے جناب سکینہ کی سید الشہداء کے ساتھ۔ تو وہ تمام مواقع آپ کے علم میں ہیں۔ مولا عباس کی شہادت ہوئی، خود سید الشہداء کی شہادت سے پہلے، شہادت کے دوران، شہادت کے بعد، پھر وہ واقعہ نہیں ملتا۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ خطبہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے، اور جہاں تک میں تھوڑا بہت پڑھ سکا وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو شام غریبہ کے بعد آپ کو جناب سکینہ یا جناب رقیہ کی کوئی گفتگو جناب زینب یا امام سجاد سے نہیں ملے گی۔ یہ علماء کے سامنے سوال ہے کہ جو بچی امام حسین سے اتنی مانوس ہو کہ خامس اصحاب کسا، پدر بزرگوار کے ساتھ اتنی مانوس ہو، لاڈ اور چہیتی، تو وہ بھائی کے ساتھ بھی گفتگو کرے گی، پھوپھی کے ساتھ بھی، اور سفر معمولی نہیں، کئی ہزار میل کا سفر ہے۔ بچی 3 سال کی بچی کو ذرا تصور کیجئے آپ کہ جب کوئی گفتگو آپ کو نہیں ملی، تو ذاکرین اس کا یہ جواب دیتے ہیں، خطبہ، محققین، مورخین، کہ بچی نے جتنے تکلیف دہ مناظر دیکھے نا، بھائیوں کی شہادت کے، چچا کی شہادت کے، دل کو سکون تھا کیونکہ حسین کے چہرے کو بچی دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب مولا حسین کی شہادت ہوئی نا، تو بچی سے قوت گویائی سلب ہو گئی۔ اب بچی میں طاقت نہ تھی، قوت گویائی نہ تھی کہ پھوپھیوں سے گفتگو کرتی۔ آپ نے جملہ سنا؟ اب چلیے ذرا بیت سیدہ میں، 75 دن، 85 دن، سیدہ کا پہلو زخمی ہے، بازو زخمی ہے، بھائی محسن حسن حسین کا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ یہ جو بچے اتنے مانوس ہیں اپنی ماں سے، یہ جو مقام پر، ہر مقام پر بار بار گفتگو کرتے ہوئے دکھتے ہیں، یہ 85 دنوں میں مجھے آپ گفتگو لا کر دکھائیے حسن حسین کی سیدہ سے، مجھے آپ لا کر زینب کبریٰ کی گفتگو دکھائیے سیدہ کے ساتھ۔ عزیزوں، جب بچے ماں کو دیکھیں گے کہ روز بروز ماں کا بدن گھل رہا ہے، ماں نحیف و نزار ہو رہی ہے، ماں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، ماں مسلسل غش کھا کھا کے زمین پر گر رہی ہے، ماں کی کمر دوہری ہو چکی ہے، منحدت الرکن، جب بچے یہ دیکھیں گے کہ صبح کو ماں ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں جاتی ہے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے ماں کو کہ گھر میں گریہ کر سکے، اور شام کو بابا آتے ہیں ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں گھر میں، حسن حسین سے قوت گویائی سلب ہو چکی ہے، بچوں میں ہمت نہیں ہے کہ گفتگو کر سکیں۔ میں ایک سوال کر کے مثال کے ذریعے بتاؤں، جب ہمارے بچے گھروں میں جاتے ہیں نا، عاشور کے دن، صبح عاشور ہوتی ہے شام غریبہ تک، کوئی بچہ اپنی ماں سے کوئی فرمائش نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ آج چھٹی کا دن آزاداری کر کے آ چکے ہیں، ذرا وہ کھانا پکا دیجئے، ذرا وہ کام کر دیجئے، ذرا ہماری وہ خدمت انجام دے دیجئے۔ نہ ماں بچوں سے بات کرتی ہے، نہ بچے ماں سے۔ 1400 برس بعد آپ کے گھروں کی یہ حالت ہے، اور جن گھروں کی یہ حالت ہے نا، ان کے لیے سیدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرے کہ یہ میرے بیٹے کے غم میں اس طرح سے غم منا رہے ہیں۔ 1400 برس بعد آپ کے گھروں کی حالت یہ ہے، آپ اپنے گھر میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے کہ جو بچے اپنی ماں کو منحدت اور رکن دیکھیں، دوہری کمر دیکھیں، وہ بچے کس طرح سے گفتگو کریں گے؟ بچوں سے قوت گویائی سلب ہو چکی ہے۔
جناب امیر کی گفتگو نہیں ملتی. بس ایک دفعہ بچے گھر میں آئے. جب بچے گھر میں آئے یہی وقت تھا یہ جو ہمارا آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, یہی وقت تھا. اسما دیکھو ہم یہ واقعہ معروف ہے, خطبہ علماء نوحہ مرثیہ میں یہ آپ واقعہ پڑھیں, اور میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں واقعہ, میں حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا, میں اپنی زبان میں واقعہ بتا رہا ہوں. اسما دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں, جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھنا کہ ہم ہیں, اور جب نہ آئے تو سمجھنا کہ. اب مجھے بتائیے کہ آپ کی حالت طاری ہو گئی ہے جملہ سن کے, اسما کے چہرے پر کیا ہوا ہو. ایک دفعہ میں یہ کہہ رہا ہوں اسما کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, کچھ نہیں کیا, سیدہ کی اجازت نہیں ہے, سیدہ گئی حجرے میں اور لگتا یہ کہ دروازے کو قفل کیا. اسما موجود, صحن بیت میں بچے آئے, کہا کہ بچوں کھانا کھا لو. جو جملہ مجھے ملا ان دونوں شہزادوں کا وہ یہ کہ اسما بی بی یہ وقت تو کھانے کا نہیں ہے, یہ غروب سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کا وقت ہے. ہو سکتا ہے کل کا دن ہو سکتا ہے کہ 3 جمادی الثانی. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اسما کے لہجہ, اسما کے چہرے کے ذریعے بچوں نے نگاہ ڈالی, بچے سمجھ گئے کہ اب معاملہ وہ رہا نہیں ہے. حجرے میں گئے, دروازے کو کھولا اور اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا. یہ جو آپ اپنے آپ کو جا کر جناب امیر کی زری سے لپٹاتے ہیں نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ سنت ائمہ ہے, یہ سنت سید سجاد. اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا. جملہ جو ملتا ہے مقاتل میں, کلمینی یا اماں, کلمینی یا اماں, اے مادر گرامی ہمارا جواب دیجئے, ہم سے گفتگو کیجئے. ارے عزیزو جواب کیا آنا تھا, ماں کی روح بدن سے جدا ہو چکی تھی. ایک دفعہ بچے سمجھ گئے کہ ہم یتیم ہو گئے, دوڑتے ہوئے علی مرتضیٰ کے پاس گئے. بعض نے لکھا ہے کہ اپنے امامے سروں سے پھینکے اور کہا یا بتا ان ابنت محمد قد فارقتنا, اے بابا محمد کی بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. علی مرتضیٰ نے جملہ سنا, کون علی ہے؟ قال باب خیبر, قاتل مرحب و انتر. احد کا میدان علی کو زمین پر گرا نہ سکا, شب ہجرت علی کے پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکی. ایک دفعہ سیدہ کی شہادت کی خبر سنی, تیورا کر زمین پر گر گئے. عزیزان گرامی, جب کوئی بے ہوش ہو کر گرے تو کیا کیا ہوگا, کیا ہوا ہوگا؟ عقل یہی کہتی ہے نا کہ کوئی پانی کا کٹورا لایا ہوگا, جام آب آیا ہوگا, چہرے پر چھینٹے دیے ہوں گے, کسی نے پانی پلایا ہوگا, کچھ بنی ہاشم آ گئے ہوں گے, بازو پکڑا ہوگا, علی مرتضیٰ کو لائے ہوں گے. میں کہوں گا یا علی فاطمہ کی موت کی خبر ملی, شہادت کی خبر ملی, پورے غم سینے پر آ گئے, ایک دفعہ زمین پر گر پڑے. میں کہوں گا یا علی ذرا 11 محرم کو آئیے گا, آپ پہلوان قہرمان بہادر, آپ سورما ہیں, وطن جلیل ہیں, شہادت کی خبر ملی, برداشت نہ کر پائے. اپنی بیٹیوں کو آ کر دیکھیے, پوتیوں کو آ کر دیکھیے, 9 کے نیزہ پر 18 بھائیوں کے سر ہیں, 18 محرموں کے سر ہیں. کوئی پانی دینے والا نہیں, کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی بس